کہ امام اگر نفل پڑھ رہا ہو، نفل پڑھنے والا امام اور مقتدی فرض پڑھنے والا ہو، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ خصوصی طور پر عرب امارات، عرب ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کی اقتداء کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان سے جو گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک سسٹم ہے، ہم سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، فرائض بھی، ساری نماز مکمل ادا کرتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم تو سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے کوئی عربی آ جاتا ہے، وہ ہمارے کندھے کے اوپر ہاتھ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں نے آپ کو امام بنا لے، میں آپ کی اقتداء کر رہا ہوں، تو آپ امامت کی نیت کر لیں، جبکہ ہم جو ہے وہ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اب ایسی صورت میں کیونکہ ہماری سنت نماز یعنی نفل ہی ہے، فرض تو نہیں ہے یہ، تو اب ان کے فرض ادا نہیں ہوں گے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم ہمارے ہاں کیا ہے؟ کیا ائمہ کا اس میں اختلاف بھی ہے؟ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ہم احناف کے نزدیک امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے ضمن میں لیتی ہے۔ امام کی نماز ہو گئی اور تو مقتدی کی نماز بھی ہو گئی، جبکہ مقتدی کی اپنی نماز کسی اور وجہ سے فاسد نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک دلیل جو حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ امام ضامن یعنی امام نماز کا، مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے، اور مؤذن امین ہے، وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والا ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ملتی جلتی ان الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے، جو مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور جو پہلی حدیث پاک بیان کی ہے وہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک امام کے ضامن ہونے کا معنی یہ ہے کہ مقتدی کی نماز صحت، فساد اور صحو میں امام کی نماز کے ضمن میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر امام بے وضو ہے یا جنبی ہو کر نماز پڑھائے یا مقتدی پاک ہے، باوضو بھی ہے، اور امام وغیرہ ایسی امام کی کوئی حالت ہے جس میں امام کی نماز نہیں ہوئی، تو بالاتفاق مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہی مطلب ہے کہ مقتدی کی نماز کو، امام کی نماز مقتدی کی نماز کو ضمن میں لینے والی ہے۔ جب ضمن میں لینے والی ہے تو وہ اس کی نماز، امام کی نماز اگر نفل ہے تو اس کا درجہ جو ہے وہ کم ہے اور فرض کا درجہ اعلیٰ ہے۔ جب اعلیٰ درجے کی نماز ہمارے نزدیک یہ ہے کہ امام جس نماز کی حالت میں، جس درجے کی حالت میں ہے، مقتدی بھی اس درجے کا آ کر اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ امام اگر نفل پڑھ رہا ہے، اس کا درجہ کم ہے، فرض کا درجہ اعلیٰ ہے، تو اب وہ ادنیٰ چیز اعلیٰ چیز کو ضمن میں نہیں لے سکتی۔ جب ادنیٰ چیز اعلیٰ چیز کو ضمن میں نہیں لے سکتی، اسی طرح نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کا امام بھی نہیں بن سکتا۔ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء بھی نہیں کر سکتا، جبکہ شوافی کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان کے نزدیک امام مقتدی کی نماز کا ضامن نہیں ہوتا۔ تو امام اگر نفل پڑھ رہا ہے، مقتدی فرض پڑھ رہا ہے، تو یہ اقتداء، کیونکہ امام نے اپنی نماز پڑھنی ہے، مقتدی نے اپنی نماز پڑھنی ہے، امام مقتدی کی نماز کا ضامن نہیں ہے، لہذا ان کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ان کے اپنے فقہ کے مطابق حکم ہے، جبکہ فقہ احناف کے اندر یہ ہے کہ امام ضامن ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں حدیث پاک کے، تو امام جب ضامن ہے تو ضامن وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ ہو اور ادنیٰ چیز کو اپنے ضمن میں لے، یا کم از کم اس کے برابر کا ہو، تو تب وہ اس کے ضمن میں آتی ہے۔ لیکن یہاں پر نفل نماز، کیونکہ یہ اس کا درجہ فرض سے کم ہے، لہذا یہ فرض نماز کے لیے ضامن نہیں بن سکتی۔ اس طرح امام اگر نفل پڑھنے والا ہے تو فرض پڑھنے والے کی نماز کا ضامن بھی نہیں بن سکے گا، تو اس طرح فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس کا الٹ ہو گیا، یعنی امام فرض پڑھ رہا ہے، پیچھے سے کوئی شخص آیا، اس نے نفل کی نیت کر لی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ فرض کا درجہ اعلیٰ ہے اور نفل کا درجہ اس سے کم ہے، تو اعلیٰ چیز اپنے ادنیٰ چیز کو ضمن میں لے سکتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور ظہر کی نماز شاید تھی، وہ جماعت ہو چکی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ پہنچے، تو جب پہنچے دیکھا جماعت ہو چکی ہے، تھوڑا سے افسردہ ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے
हमराहियों बैठने वालों को फरमाया कि तुम में से कौन शख्स है जो सदका करे। सैयदना इमाम आज़म हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम बन गए और एक सहाबी या दो सहाबा आपके पीछे इक़्तिदा में नफिल की नियत से खड़े हो गए। इस तरह सहाबा की जो फ़र्ज़ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुके थे 4 रकात उनकी नफिल हो गई और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 4 रकात फ़र्ज़ अदा हो गए। तो अब बात ये हुई वाज़े कि नफिल पढ़ने वाला फ़र्ज़ पढ़ने वाला के इमाम नहीं बन सकता, हदीस पाक मौजूद है, और नफिल पढ़ने वाला फ़र्ज़ पढ़ने वाला नफिल पढ़ने वाले का इमाम बन सकता है, उसके पीछे नमाज़ पढ़ी जा सकती है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। आप देख रहे हैं हमारा अल-मसाइल टीवी यूट्यूब चैनल। आप भी अपने मसाइल कमेंट सेशन के अंदर पोस्ट करके आप अपने सवालात के जवाबात वीडियो की शक्ल में अपने नाम के साथ मौसूल कर सकते हैं।